السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شوکت مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اردو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اردو اور میں ہوں خالدہ کبیر۔ آپ کو اس لائیو سٹریم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کا انٹروڈکشن کروا دوں۔ میاں نصیر گل کاکا کھیل 4 سطح سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ جی مغل صاحب۔ میاں نصیر گل کاکا خیل صاحب، آپ کا جی ایک سر، بڑا نام، ماشاءاللہ آپ کی ایک بڑی پہچان ہے، تقریباً آپ کی ایکٹیویٹی بھی جو ہے وہ بہت ایڈوانس ہے۔ کیا گورنمنٹ کے حوالے سے اور کچھ مہنگائی کا زور بھی ہے، اس حوالے سے کیا آپ کیا سچویشن دینا چاہتے ہیں اور اس پہ آپ کون سی تجویز دینا چاہتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ السلام علیکم، بڑی مہربانی مغل صاحب۔ میں حکومت کے ٹوٹل ایشو پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مہنگائی ایک چھوٹی سی چیز ہے۔ میں آپ کو جب پہلی حکومت کے پی کے میں بنا، صوبائی حکومت جب اس کو مل گئی تو احتساب کمیشن ایک ادارہ عمران خان صاحب نے قائم کیا۔ اس وقت ہمارے معدنیات کا ریونیو تھا 45 کروڑ روپے۔ جب احتساب کمیشن بنا تو احتساب کمیشن کے بدولت ہمارا معدنیات کا ریونیو چلا گیا 465 کروڑ روپے۔ یہ وہ احتساب کمیشن تھا جس پر حکومت کے سارے وزراء اور مشیر جو ہے نا معافی مانگتا تھا کہ یہ ادارہ ناکام تھا۔ یہ ناکام نہیں تھا، یہ میں نے اس ٹائم محکمے کے سربراہ کو لکھا تھا کہ میں بھئی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کامیاب ادارہ تھا، اس کی فگر میرے پاس ہے۔ دوسری بات یہ کہ لوگ سنی سنی باتوں پہ یقین کرتے ہیں۔ ابھی جو ہمارے غریب لوگ جب اسپتال میں جاتے تھے تو گلے سڑے جگہوں پر رہتے تھے، اس کا علاج نہیں ہوتا تھا۔ 7 لاکھ روپے ہر بندے کو مل گئی، بھئی وہ پرائیویٹ اسپتالوں میں علاج کر سکتے ہیں۔ اس کی جو ہے نا یہ تیسری جو ہے نا ہماری کے پی کے میں بندوق لوگ لے کر پھرتے تھے، لوگوں سے زمینیں چھینتے تھے۔ ہماری کے پی کے پولیس کو عمران خان کی ریفارم کی وجہ سے وہاں پہ بندوق کلچر ختم ہو گیا۔ یہ جو مہنگائی پہ جب آپ بات کر رہے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ حکومت کامیاب ہے، اصل میں کام کرنا نہیں ہے، کام ڈیلیور کرنا ہے۔ اب عمران خان نے بہت کام کیے، لیکن اس کی جو ترجمان نالائقوں کا ٹولہ ہے، یہ نہیں وہ بتاتے نہیں کہ عمران خان نے کیا کیا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، مہنگائی کیا ہے، میں نے اس کو وہ بات بتاتے جو زمین پر حقائق ہو۔ میں نے ان کو ایک تجویز دیا تھا کہ بھئی 50 لاکھ روپے سے لے کر کروڑ تک جو گاڑی ہے اس پر سالانہ ٹیکس لگا لو، جو گھر کنال ہو کنال سے بڑا اس پر ٹیکس لگا لو۔ جب آپ اس کا ایوریج نکالیں گے تو یہ 1 کروڑ ضرب 1 لاکھ، یہ 10 کروڑ روپے آپ کو اس جگہ سے ان لوگوں سے ملے گا جس پر اس پر اثر بھی کوئی نہیں پڑتا ہے۔ تو آپ کو 10 کروڑ ملیں گی گاڑیوں سے، 10 کروڑ ملیں گے بڑے مکانوں سے، یہ 20 کروڑ روپے آپ کو مل گئے۔ پھر سگریٹ پر آجے بینسن، گڈلی، ماربرو 555، اگر ان پر فی ڈبی 50-100 روپے ڈبہ لگا لی، یہ تو غریب لوگ نہیں پیتے، تو آپ کے پاس 2200-2300 ارب روپے آ جائیں گے۔ 2200-2300 ارب روپے جب آپ اس میں ڈال لیں گے تو مہنگائی تو ہے ہی نہیں ہے۔ ابھی پرائم منسٹر تک تو ہماری اپروچ نہیں ہے۔ منسٹروں کو تو میں نے جو ترجمان اور بڑے قریبی منسٹروں کو میں نے بڑی بریف کیا، میں نے اتنے تک بریف کیا کہ بھئی پرائم منسٹر صاحب ٹی وی پہ تقریر کر رہا تھا کہ بھئی ہماری حکومت میں 484 ارب روپے نیب کی ریکوری ہے۔ میں نے پرائم منسٹر کی ایک قریبی منسٹر کو بتایا کہ بھئی 10 ماہ میں پرائم منسٹر صاحب نے 3200 ارب روپے کرپشن روکا ہے۔ ان کے ثبوت میرے پاس ہے، اس کی سب کچھ میرے پاس ہے۔ ابھی آپ نے کبھی سنا تھا کہ ایسے لوگوں پر کوئی ہاتھ ڈالے گا؟ جب ادارے مضبوط ہوں گے تو ملک مضبوط ہوگا۔
मजबूत हो, जब इदारे मजबूत बिल्कुल नहीं सही है बात तो है। मुल्क मजबूत नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता ये ऐसा। हमारे KPK में जाओ, उधर जो है ना, परवेज खटक जब चीफ मिनिस्टर तो अपने गांव का ऐसे क्यों नहीं लगा सकता था? ये मेरिट है ना। अभी जो है ना, ये जहांगीर तरीन जो है, जो प्राइम मिनिस्टर, देख लो, प्राइम मिनिस्टर किसी अपने को नहीं स्पेयर करता है। नहीं करता प्राइम है, नहीं मिनिस्टर करता है, सीधा PM नहीं सादा करता, बंदा है। ऐसा है, कोई शक पीएम नहीं, के कोई भाई शक बड़ी सी, अभी मैं आपको लेकिन एक बात बता दूं कि जो प्राइम मिनिस्टर की टीम के जो बंदे, वो लकीर के फकीर है। नवाज शरीफ के और जरदा भाई, वो तो उनकी पॉलिसी है ना। तुम फील्ड में जाओ भाई, PTI के वर्करों को जिस तरह, मैं आपको एक बात बता दूं मुगल साहब, मैंने 30-40 लाख रुपए खर्च किया, लेकिन मैंने गवर्नमेंट को 2000 से 2500 अरब रुपए जो सालाना स्मगलिंग के मद में हमारे मुल्क से जो इलीगल जाते थे, मैंने रोक लिया। मुझे तो 1 रोक रुपए दिया। भी नहीं मिले हुकूमत की तरफ से। अच्छा। और मैं जो बातें बता रहा हूं, ये मैं आपके साथ शो पर नहीं बता सकता हूं। मैं जो है ना, बिहार के बड़े से बड़े अफसर इस बात की तस्दीक करेंगी कि मैंने बगल बिला पैसे बिला नौकरी ये $15 अरब मैंने रोका है, जो मुल्क से इलीगल जाता था। तो जिस तरह मिनिस्टर है, मिनिस्टरों का ये काम है, उनके मिनिस्टर का ये काम है कि अपने अपने इलाकों में जाएं, लोगों के मुश्किलात मालूम करे, उसके लिए देख ले कि भाई, अभी देख लो मुगल साहब, हमारी KPK में जो मादिनियात है, उधर ऐसे मादिनियात है जो 80,000 रुपए किलो है। आप जी, जब उसको बिल्कुल। इस्तेमाल में नहीं लाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा? बिल्कुल ऐसा। अच्छा, और महंगाई तो मियां मुगल साहब आप देख लो। जी साहब। मियां साहब, आप ये मुझे बताएं, जैसे आपने कहा है कि PM साहब के करीबी साथी जो है, उनको भी मैं मिला जी। हूं, मैंने उनको बताया है, क्या आपकी बातों का कोई एक्शन या आपकी बातें आगे पहुंचाई गई हैं या इग्नोर किया गया है? मुगल साहब, मैं आज आपको एक चीज बता रहा हूं कि टीवी पे 1 महीने से शो चल रहा है कि GDP ग्रोथ 3.9 नहीं है और है और नहीं है और है। ये क्यों अपोजिशन वाले कह रहे, ये माशियात वाले क्यों कह रहे? इनके पास जवाब ही कोई नहीं है। जवाब उसका क्या है? सही। जवाब उसका ये है कि ये 6 महीने से स्मगलिंग बंद हो गया। बंद हो ये गया, 2000 से 2500 अरब रुपए जो मुल्क से बाहर जाते थे वो रुक गए। रुक गया, आपकी सही है इंडस्ट्री चल पड़ी जी। और आपने मिनिस्ट्री स्कीम हाउसिंग को दे दिया, इसलिए ये GDP ग्रोथ जो है ना, ये 3.94 नहीं है, ये GDP ग्रोथ 7 पॉइंट तक पहुंच सकता है। ये माशियात वाले मेरे साथ बात करें, इनको कोई पता नहीं। ये जो है ना, बड़े बड़े बिल्डिंगों में बैठ के मुल्क के मुतालिक जो है ना, ये राय कायम करता है। मेरे साथ बैठ के मैं उसको साबित करूंगा। ये भाई 2000 से 2500 अरब कौन से थे? आपके 800 से 1200 अरब रुपए मुल्क से बोर्ड में बाहर जाता था, ये इलीगल जाता था। ये मनी लॉन्ड्रिंग से भी बड़ा खतरनाक चीज था, ये मुल्क का कैंसर था। ये मैंने किसी बड़ों को बताया था और प्राइम मिनिस्टर ने उस पर एक्शन लिया। प्राइम मिनिस्टर ने IGP-1 IGP-2 को वीडियो लिंक पर लिया और ये प्राइम मिनिस्टर ने कैंसर का इलाज कराया। प्राइम मिनिस्टर और कुछ भी न करे, प्राइम मिनिस्टर ने $15 अरब सालाना करप्शन रोक लिया। और GDP ग्रोथ का ओरिजिनल जवाब ये है, अगर कोई मुझसे सुनना चाहते बाकी मेरे साथ बात करे, GDP ग्रोथ क्यों 3.9 पे चला गया, 9.4 पे, और इतना जल्दी क्यों, ये 0 से क्यों चला गया? ये 0 से इसलिए चला गया कि भाई 4 महीने से स्मगलिंग जो थे वो स्मगलिंग बंद हो गई, वो 85% बंद हो गई। आपके फैसलाबाद के फैक्ट्री वाले शहरों में फिरते थे कि हमसे कपड़ा लो और खैर पैसे बाद में देंगे। आपकी इंडस्ट्री इतनी चल पड़ी है कि अभी उधर जो है ना, एडवांस पैसे देना पड़ता है। उधर मिनिस्ट्री स्कीम में हाउसिंग में आ गए, GDP ग्रोथ आगे चला गया। अभी मैं आपको एक बात बता दूं मुगल साहब, अभी कम से कम मैंने बिहार के आला अफसरान को बोला था कि भाई आपके पास गाड़ी कड़ी है, उसको डे टू डे नीलाम करेक्शन करे कि गवर्नमेंट को 200 अरब रुपए मिल जाएंगे। फिर मैंने उसको एक और ऑप्शन दिया था कि भाई गवर्नमेंट ये जो नॉन कस्टम पेड गाड़ी जो मुख्तलिफ इलाकों में है, तो उसको अगर आप वो स्कीम में लाए तो 700 से 800 अरब रुपए आपको वो मिलेंगे। तीसरा मैंने उसको बोला था कि ये जो मशीनरी पार्ट्स में और अफगान ट्रांजिट में आई है, वो 800 से 1500 अरब रुपए वो बनते, वो कर ले।
دوسرا یہ جو 2000 ارب سے 2500 ارب روپے جو اسمگلنگ کے مد میں سالانہ کرپشن ہوئی ہے، یہ تو 1965 سے ہوئی ہے، یہ تو 2020 تک 400 ارب ڈالر بنتے ہیں، ان کا تو بھی پراپر انکوائری ہونی چاہیے۔ تو میں آپ کو ایک بات نصیر گل صاحب، آپ کی پالیسیز پہ جو آپ رائے دے رہے ہیں اور جو بھی آپ پالیسیز بتا رہے ہیں یہ ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، آپ نے سارے اداروں کو بہت اچھی طرح سے ڈیفائن کر دیا، مطلب گورنمنٹ پالیسیز کو۔ باقی ہمارے جو ملک کے باقی ادارے ہیں وہ اپنا کام کیا کر رہے ہیں اور کس طرح سے رول پلے کر رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کون سے ادارے کے مثال کے طور پہ کس کی طرف آپ کا اشارہ ہے میڈم؟ جس سے ہمارے ملک میں دیکھیں، ہمارے ملک میں جس سے کرپشن ختم ہو سکے اور جس سے ہماری معیشت بہتر ہو سکے، میرا اشارہ صرف ان اداروں کی طرف ہے کہ ایسے کون سے اقدامات ہیں جو مزید کرنے کی ضرورت ہے، کس کو کرنا چاہیے، کون سی آگے وہ کہتے ہیں نا، میں جو ہے نا یہ جو ہے نا اداروں کی نہیں ہے، اداروں کو جو ہے نا مانیٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے، مانیٹرنگ کرنا جو ہے نا حکومت کے ایم این ایز اور ایم پی اے کی ضرورت ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دیکھ لو اداروں پہ کوئی بھی سوال نہیں اٹھا سکتے۔ ہمارے ملک میں سب سے بڑی کیا بات ہے پتہ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ کون سے بات ڈسکس ہو رہے؟ بھئی چینی مہنگی ہے، گھی مہنگی ہے، آٹا مہنگا ہے۔ بھئی میں نے ان کو ایک ایسا آپشن دیا تھا کہ مغل صاحب جو 50 لاکھ روپے کی گاڑی رکھ سکتا ہے وہ 50,000 روپے سال کا نہیں دے سکتے؟ کیوں نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں۔ اور جو 2 کروڑ روپے کی گاڑی رکھ سکتے وہ لاکھ روپے سال کا نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں۔ میں نے بولا کہ میں نے پرائم منسٹر کے لیے پھر تقریر لکھنی ہے کہ ٹی وی پر آ کر قوم کو بتا دو کہ بھئی میں نے ان لوگوں پر ٹیکس لگایا جو برداشت کر سکتا تھا۔ تو یہ مہنگائی تو 15 دن کی بات ہے، 15 دن میں ختم ہو سکتی ہے نا، یہ تو فکر میں میرے ساتھ زمین پہ بات کرو نا۔ تو آپ کی بات کیوں نہیں سنی جا رہی؟ میں پرائم منسٹر صاحب کا بڑا قریبی 2-3 وزیر ہے، میں نے ان کو بولا تم اتنے نالائق ہو کہ جب تم سے سوال کرتے تو تم 3.94 پر اس کو بریف نہیں کر سکتے ہو۔ جب میں نے اس کو بریف کیا منسٹر مجھے کہتے تجھے اتنا اچھا پتا کیسے ہے؟ میں نے بولا مجھے پتہ اس لیے کہ میرے دل میں درد ہے۔ میں آپ کو اگر میرے دل میں درد نہ ہوتا تو مجھے بھی پتہ نہیں چلتا۔ میں تو عمران خان کے ساتھ ہی تھی کہ عمران خان کے دل میں درد ہے۔ آپ کو عمران خان ناکام ہونا یہ ملک ناکام اور غریب عوام ناکام کے برابر ہے۔ کوئی بھی پاکستانی ایسی نہیں ہے، حکومت کو چھوڑو کہ وزیر زرداری نواز شریف، پوری پاکستان میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو دوسرے انسان کا سوچے۔ عمران خان ایک واحد لیڈر ہے جو دوسروں کا سوچتا ہے۔ میں حامد میر، کاشف آبادی، جتنے یہ آپ کی میڈیا والے یہ میرے سامنے بیٹھ کے بات کریں، میں دلائل پہ ثابت نہ کروں مجھے سولی پہ چڑھا دے کہ یہ کامیاب حکومت ہے۔ ابھی ٹماٹر جب 300 روپے کلو تھا نا تو 15 دن لوگ ٹاک شو کرتا تھا، او جی ٹماٹر 300 روپے کلو، او جی پیاز 200 روپے کلو۔ ابھی جب 20 روپے کلو ہے ابھی تو کوئی نام ہی نہیں لیتا ہے۔ ابھی جو پیاز 20 روپے کلو ہے کوئی نام ہی نہیں لیتا ہے۔ تو جو مین مہنگائی 4 چیزوں کی ہے، میری پرائم منسٹر صاحب سے اور حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں سے بڑی ریکویسٹ ہے کہ بھئی میری جو 2-3 تجاویز ہے شوکت ترین صاحب جو ہے نا، میں نے اس کو بھی کل ادھر گیا تھا، میں نے اس کو بھی لیٹر بھیجا ہے کہ سر یہ جو 4 چیزوں کے مہنگائی ہے یہ میں 15 دن میں ختم کر سکتا ہوں۔ میں کوئی امریکہ سے نہیں پڑھا ہوں، سیدھا اور سادہ سوال ہے۔ جو ایک کنال کے گھر میں رہتا ہے مجھے پتہ ہے وہ سال کا لاکھ روپے برداشت کر سکتا ہے۔ جو میاں نصیر گل صاحب گزارش ہے کہ آپ اس ملک کے ساتھ پیار کرتے ہیں، ہمارا پرائم منسٹر جناب عمران خان اس ملک سے، اس قوم سے پیار کرتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میرے چینل کے توسط سے عمران خان تک یہ آواز پہنچے گی، اور انشاءاللہ میری دلی خواہش ہے کہ یہ باتیں اگر ہمارا پی ایم اگر سنے، ان باتوں کو اگر پک کرے تو ہمارا ملک مزید آگے ترقی کر سکتا ہے۔ یہ جو ایسے لوگ 2 نمبر کے لوگ ہمارے ملک میں ہماری حکومت کے لیے خطرہ یا کوئی ایسی چیزوں کے لیے ہے، وہ لوگ بھی قابو کر سکتے ہیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ کے پاس بڑے بڑے مواد ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہیں،
انشاءاللہ آپ کی میں آپ کو مغل صاحب ایک سوال کرتا ہوں، آپ کی بات ضرور پہنچے گی. میرے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. میں کوشش کروں گا میں دوبارہ ایک سوال صرف ایک بات کرتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرنا ماں کے برابر ہے.